بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل قربانی کے دنوں میں کچھ سوالات ایسے ہیں جو بار بار پوچھے جا رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سب کی آگاہی کے لیے ان سوالات کو سمجھ لینا چاہیے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ انسان جو قربانی کرنے والا ہے، ایک فیملی، جوائنٹ فیملی ہے، کیا اس میں ہر ایک بندہ الگ الگ اپنی قربانی کرے یا ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے؟ مثال کے طور پہ ایک جوائنٹ فیملی ہے جس میں والد ہے، والدہ ہے، بچے ہیں، کیا ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ قربانی ہونی ہے یا یہ ہے کہ کوئی ایک قربانی ہی کافی ہو جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ انہ قال کان الرجل فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ فیأکلون ویطعمون رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آدمی قربانی اپنی یعنی ایک بکری کی قربانی کرتے تھے، اپنی طرف سے بھی اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے بھی، اور اس سے خود بھی کھاتے تھے اور تقسیم بھی کرتے تھے۔ تو یاد رکھ لے، انسان جو ہے قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک شیئر یا ایک قربانی یا ایک حصہ پورے گھر والوں کی طرف سے فرض کی ادائیگی ہو جائے گی، یعنی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اس میں سے مینشن کرنا کہ یہ والد کی ہے، یہ والدہ کی ہے، یہ بیٹی کی ہے، یہ بیٹے کی، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک جوائنٹ فیملی جو کٹھے گھر میں رہ رہے ہیں ان کی طرف سے ایک قربانی کر دی جائے، ایک بکرا، ایک بکری، ایک چھترا، ایک حصہ دے دیا جائے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ یہ ہے انسان کے اوپر کم از کم ایک لمٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں سے اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو استطاعت دی ہوئی ہے اور انسان زیادہ خرچ کر سکتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جوڑا اللہ کے راستے میں دیا، دو چیزیں، چاہے وہ کپڑے کا صدقہ کر رہا ہے، چاہے وہ کھانے کا صدقہ کر رہا ہے، چاہے قربانی کر رہا ہے، دو جانور دیے تو جنت کے تمام دروازوں سے اسے بلایا جائے گا۔ تو اگر ایک انسان میں استطاعت ہے، زیادہ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو پوری فیملی جو ہے وہ 2 قربانیاں کر لے، 3 کر لے، 4 کر لے، پوری گائے پورے گھر کی طرف سے کر لے تو بھی جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے، اپنے ذات کی طرف سے، اپنے آخری حج کے موقع پہ جب قربانی کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ جو ہے وہ ذبح کیے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اپنی طرف سے کیا گیا۔ اور عام روٹین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحہما بیدہ وسمى وکبر ووضع رجلہ علی صفاحہما، رواہ بخاری و مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے یعنی بھیڑ کی نسل سے 2 اس کے جو میل ہیں وہ ذبح کرتے تھے، املحینی جو وائٹ اور بلیک یعنی اس کلر میں ہوتے تھے، بڑے خوبصورت ہوتے تھے، اقرنینی اپنی پورے سینگوں والے ہوتے تھے، اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے اور اس پر جو ہے وہ تکبیر بسم اللہ بھی پڑھتے، اللہ اکبر کہتے اور ان کو ذبح کرتے، اپنا پاؤں اوپر روک کے ان کو ذبح کرتے۔ اور یہ روایت بھی صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ ان روایات سے جو بات ثابت کرنا ہے کہ پورے گھرانے کی طرف سے ایک قربانی کم از کم کافی ہو جاتی ہے۔ الگ الگ فرد کو مینشن کرنا، یہ فلاں فلاں کی طرف سے، یا اور پھر اس کے مینشن ہونے کے بعد ذبح کرتے وقت اس کا نام لینا یا چھری کو اس کا ہاتھ لگوانا، ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ بس جو ہے پورے گھرانے کی طرف سے ایک قربانی یا ایک شیئر کافی ہے۔ ہاں زیادہ کر سکتے ہیں تو 2 کر دیں، تمام اس میں شامل رہیں گے۔ اور اگر اس میں کوئی انسان جو ہے وہ اور زیادہ کر سکتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی طرف سے 100 قربانیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ اس لیے اس میں اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے
اور اگر انسان کے لیے بہتر زیادہ ثواب یہ ہے کہ انسان 2 قربانیاں کرے تاکہ اس فضیلت کو حاصل کر لے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے جوڑا اللہ کے راستے میں دیا وہ جنت کے 8 دروازے سے اس کو جو ہے وہ بلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ میں اس مسئلے کی سمجھنے کی اور اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔